السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراہٹ کے پھول یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے مظلوم ترین شخصیت اور مظلوم ترین ذات اگر کوئی ہے تو وہ عورت کی ذات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عورت کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں ذکر کریں گے اور مزید ویڈیوز بھی ہم اس ٹاپک پر لے کر آئیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ شادی ناکام کسی بھی وجہ سے ہو، کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تمہارے بغیر مر جائے گی، تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ عورت ساری عمر پہیلیوں میں ہی بات کرتی آئی ہے۔ ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ یہ عورت کا حوصلہ ہے کہ وہ تیری وحشت کو بدن میں رکھ کر اسے انسان بناتی ہے۔ جب کوئی مرد تم سے نکاح نہ کر سکے تو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ تم سے محبت کرے۔ عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کس وجہ سے۔ ایک عورت ذات کا رتبہ ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ کوئی اور دلیل چاہیے کیا اس کی پاکیزگی کی؟ سیانے کہتے ہیں اگر بیٹیاں نہیں ہوتی تو ماں باپ کے جنازے سناٹوں میں اٹھتے۔ مرد ضد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، لیکن عورت ضد پر آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر سکتی ہے۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ جو لڑکیاں میکہ بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے۔ اگر عورت برداشت نہ کرے تو بہت کم گھر آباد ہوں۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ عورت اگر بسنا چاہے دو جھونپڑیوں میں بھی خوشی خوشی رہ لیتی ہے، اور اگر نہ بسنا چاہے تو محلوں کو بھی ٹھکرا دیتی ہے۔ دو لوگوں سے نہیں جیا جا سکتا، ایک وہ عورت جو حیادار نہ ہو اور ایک وہ مرد جو وفادار نہ ہو۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتا نہیں ہے اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ اگر تمہارے پاس عورت کو عزت دینے کے لیے اور کوئی وجہ نہ ہو، ساری دلیلیں ماند پڑ جائیں، تو صرف اتنا سوچ لینا جس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہو ان کو سب سے پہلے تسلی اور حوصلہ دینے والی ایک عورت ذات ہی تھی۔ آپ ایک دعا کرنے والی عورت کی طاقت کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتے۔ عورت کے جسم سے نکل کر اس کے ہاتھوں میں پل کر اس کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کم تر اور کمزور لگتی ہے۔ ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جب کہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو تو یقین جانو اس سے زیادہ بہادر عورت کہیں نہیں دیکھو گے۔
جس طرح مردوں کو باحیا عورتیں اچھی لگتی ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی باکردار مرد ہی اچھے لگتے ہیں۔ عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی محبت کا احساس ملے تو وہ اسی لمحے میں قید ہو جاتی ہے۔ عورت پر حیا کی چادر ایسے جچتی ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ مرد یہ سب افورڈ کر سکتا ہے، کرتا رہتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ وہ تو اس قصور کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے تنکے سے بھی ہلکی ہو کر رہ جاتی ہے۔ مگر مجھے مرد سے صرف اتنا گلہ ہے، وہ عورت کو اس بے اختیاری کے مقام تک لاتا کیوں ہے جہاں وہ تماشا بننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ عورت کے کردار کی مرد کو کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر وہ اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے، ضد کرتی ہے جب تک اسے اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح سلیقہ مند عورت سے گھر کی رونق ہوتی ہے۔ گناہ کا اصل مرکز عورت کا جسم نہیں بلکہ مرد کا دماغ ہے۔ عورت کی اصل خوبصورتی اس کی شرم و حیا، خوش اخلاقی اور اطاعت گزاری میں ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو حسین سے حسین عورت بھی اپنی نافرمانی، بد کلامی اور بد اخلاقی سے بدصورت لگنے لگتی ہے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ عورت شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ پال سکتی ہے۔ عورت جب غیر مرد سے رابطے میں رہے، اس سے بات کرتی رہے، اس پر اعتبار کرے، اس کی آرزو کرے، اسے سوچے اور بہت سوچے، پھر روئے اور روتی ہی چلی جائے تو اس ریلیشن شپ میں قصوروار صرف عورت ہے۔ تو کون ہے اور کیا تیرا داغ قبا بھی؟ لوگوں نے تو مریم علیہ السلام پر بھی الزام تراشے۔ مرد کہتا ہے عورت دولت کی پجاری ہے۔ مرد یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ عورت مرد کی محبت کی بھی پجاری ہے۔ اس پر ساری عمر ظلم کرتے رہو مگر کسی ایک لمحے میں اسے محبت کی نگاہ سے دیکھو تو وہ سارے ظلم بھول جاتی ہے۔ وہ مرد ہی نایاب ہوتے ہیں جو غصہ میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے۔ عورت ولی نہیں ہوتی مگر عورت کے بنا ولی بھی نہیں ہوتا۔ عورت اگر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پاگل بھی ہو تو اس سے محبت نہیں عشق ہو جاتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے جبکہ عورت اپنی پاکی ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی لٹا دیتی ہے۔ مکان تو سامان اور اینٹوں سے بن جاتے ہیں لیکن گھر بنانے کے لیے نیک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کے سائے میں رہتی ہے۔ عورت کی بدصورتی یہی ہے کہ اس کی خوبصورتی ہر کوئی دیکھے۔ ہم ننگے سر گھومنے والی بیٹی کو تو شرمندگی کا سبب سمجھتے ہیں مگر اس لڑکی کو دیکھنے والے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت دو ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی کوئی ڈگری ہمیں نہیں سکھا سکتی سوائے گھر کی تربیت کے۔ ناظرین، آپ کو ان باتوں میں سے کون سی بات زیادہ اچھی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مسکراہٹ کے پھول کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔